اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد وصلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الرحمن في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات خدا نے متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مستجاب فرمائے۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین کی نیک شرعی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ جو مومنین بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہمارے والدین مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں ان کاموں کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں تو راضی ہے، ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن میں تو ناراض ہوتا ہے۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ سب دعاؤں سے اہم دعا ہر مومن کے دل کی صدا امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہماری شہادت مولا کے قدموں میں فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ چھلک تو ہی صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کی ذات عاشقان محمد مصطفیٰ، شیعان علی مرتضیٰ، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، اللہ رب العزت نے اپنے علم و حکمت و مصلحت کے مطابق اس کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات کے اندر کچھ مخلوقات ایسی بنائیں جن کو عظمت اور منزلت عطا کی، اور انہی مخلوقات کا مختلف طریقوں سے تعارف کروایا، اور اگر جانوروں کے ذریعے سے بھی تعارف کروانا پڑا تو اللہ نے تعارف کروایا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، 570 عیسوی میں ابرہہ بن صباح اشرم خانہ کعبہ کے مقابلے میں اس نے یمن میں کعبہ بنوایا۔ موضوع کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے چند مقدس مقامات اور مقدس ذوات کا احترام کروایا، ان کا تعارف کروایا، اگرچہ جانوروں کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ جب صباح اشرم نے، ابرہہ بن صباح اشرم نے یمن کے اندر خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک کعبہ بنوایا
اور لوگوں سے کہا کہ اس کا طواف کریں، اس کی زیارت کریں، یہاں پہ ہی حج کریں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اس کا طواف کریں، اس کی زیارت کریں، یہاں پہ ہی حج کریں۔ لیکن لوگوں نے اس کا استقبال نہ کیا، کیونکہ جو بھی اللہ پہ حقیقی ایمان رکھتے ہیں، جو مومن حقیقی ہوا کرتے ہیں، وہ جب بھی خدا کے مقابلے میں کوئی بناتا ہے اسے مانتے نہیں ہیں۔ جو مومن حقیقی ہوا کرتے ہیں، جب بھی خدا کے مقابلے میں کوئی بناتا ہے وہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ جب اس نے کعبہ بنوایا، بنی کنانہ میں سے ایک شخص یمن آیا اور اس نے آ کے اس کے کعبہ کی بے احترامی کی۔ اب اسے غصہ آ گیا، اس کے کعبہ کی بے احترامی کی گئی۔ اس نے ٹھان لی، اس نے کہا کہ مجھے حضرت عیسیٰ کی قسم ہے جو مکہ کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے، میں اس کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا، میں اس کو بھی ختم کر دوں گا۔ لیکن میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، انسان جو بھی چاہے لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے دے، اللہ جسے چاہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، تقبل اللہ۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب یہ خانہ کعبہ جو مکہ کے اندر موجود تھا اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آگے نکلا، اور بنی سلیم میں سے ایک شخص کو پہلے بھیجا، تم جاؤ اور جو میں نے کعبہ بنوایا ہے لوگوں کو اس کے احترام کا بتاؤ، لوگوں کو کہو کہ اس کی زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اتفاق یہ ہوا کہ اس کو بھی راستے میں قتل کر دیا گیا۔ اب اس کو بہت غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں نے حتماً جو مکہ کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے اس کو تباہ کر کے رہوں گا۔ اب اس ارادے کے ساتھ اس نے کچھ لشکر اکٹھا کیا اور ہاتھیوں پہ سوار ہو کے یہ چلنے لگا۔ جب یہ مکے کے قریب پہنچا تو اہل طائف سے ایک شخص کو لیا تاکہ سفر کی رہنمائی کرے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب اہل طائف سے ایک شخص کو لیا تاکہ یہ سفر کی اس کی رہنمائی کر سکے، اور یہ آیا تھا خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ راستے میں اس کے لشکر نے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو چرا لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس کا پتہ چلا، وہ آئے اور کہنے لگے کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ جب اس ابرہا نے حضرت عبد المطلب کا قد و کاٹ دیکھا، ان کا حسین چہرہ دیکھا، ان کے اندر رعب و ہیبت دیکھی، ان کو اپنے ساتھ زمین پہ بٹھایا اور فرمایا ما حاجتوں کا، تم کیوں آئے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میں آیا اس لیے ہوں، تمہارے لشکریوں نے میرے 200 اونٹ چرائے ہیں، ان کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے تعجب ہو رہا ہے، پہلے آپ کے لیے میرے دل کے اندر عظمت تھی، محبت تھی، احترام تھا، لیکن آپ کی یہ بات سننے کے بعد مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ میں آیا ہوں آپ کے مرکز کو تباہ کرنے کے لیے، میں آیا ہوں آپ کے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے، جہاں پہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ ہیں جو اپنے اونٹوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ کمال کا جواب دیا ہے حضرت عبد المطلب نے، ان کی معرفت کا اندازہ یہاں پہ لگایا جا سکتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، حضرت عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعه، اے ابرہا یاد رکھنا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میری ذمہ داری اونٹوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کا دفاع کرنا ہے۔ اس کعبہ کا، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، وہ خود اس کی دفاع کرے گا۔ نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سلامت رہیں، جزاک اللہ، تقبل اللہ۔ اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے جو خود اس کا دفاع کرے گا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اب جب قریش والوں نے
ابرہا اور اس کے لشکر کو دیکھا، پہاڑیوں پہ چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بڑا لشکر ہے۔ وہاں پہ صرف شیبہ بن عثمان اور حضرت عبد المطلب ڈٹے رہے، یعنی پتہ چلا پہاڑیوں پہ چڑھنا، بھاگ جانا ان کی پرانی عادتیں ہیں۔ پہاڑیوں پہ چڑھ جانا ہے، ڈرنا ان کی پرانی عادتیں ہیں۔ اب جب ابرہا نے ٹھان لی کہ میں نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنا ہے، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس آئے اور اپنے دونوں ہاتھ کعبے کے دروازے میں ڈال کر دعا کی ہے۔ عزیزان محترم، جب ہم اس دعا پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی معرفت کیا تھی۔ آپ نے فرمایا اللہم ان المرء یمنع الرحلہ فامنع رحالک ولا یغلب بصلیبہم ومحالہم علی محالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدالک۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، حضرت عبد المطلب کی معرفت کا اندازہ لگائیے گا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں یا اللہ، لوگ اپنے مال کا دفاع کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کا دفاع کر لیجئے۔ یا اللہ، عیسائی اور یہودی جنہوں نے اپنا کعبہ بنایا ہے ان کو خانہ کعبہ پہ تجاوز کرنے کی اجازت نہ دینا۔ یا اللہ، یہ مکہ کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ یا اللہ، یہ میرا ارادہ ہے اور ہوگا وہی جو تیرا ارادہ ہے، اور ہوگا وہی جو تیرا ارادہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے کو کہا کہ آپ کوہ ابو قبیس کے قریب جا کر دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے۔ کچھ وقت گزرا، ان کا بیٹا آیا اور کہنے لگا بابا، بحر احمر کی جانب سے ایک شاہ بادل نظر آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کمال کا جملہ کہا اور ان کے ایمان کا درجہ دیکھیے گا۔ آپ نے فرمایا یا معشر قریش ادخلوا منازلکم فقد آتاکم اللہ بالنصر من عنده۔ اے قریش والو، اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیے، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیے، اللہ کے جانب سے مدد آ رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کے لیے پورا مقدمہ باندھا ہے وہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اب حضرت عبد المطلب یہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہاں سے ابرہا اپنے محمود نامی ہاتھی پہ سوار ہو کے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ پوری توجہ عزیزان محترم، ابرہا محمود نامی ہاتھی پہ سوار ہو کے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے جا رہا تھا، لیکن جب یہ ہاتھی کو خانہ کعبہ کی جانب بڑھاتا، ہاتھی آگے نہ بڑھتا لیکن یمن کی جانب رخ کرتا، ہاتھی چلنے لگتا، خانہ کعبہ کی جانب رخ کرتا، ہاتھی رک جاتا، یمن کی جانب چلتا، ہاتھی چلنے لگتا۔ میں یہ کہتا ہوں یہی تو فرق ہے عام لوگوں میں اور حجت خدا میں۔ عام لوگوں کے لیے جن جانوروں کو اللہ نے مطیع بنایا ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ جانور چل بھی نہیں سکتے، لیکن حجت خدا وہ ہوتا ہے جو اگر درخت کو کہیں وہ اپنی جگہ سے چل کر آتا ہے، اور حجت خدا کے ہاتھوں پہ کنکریاں کلمہ پڑھتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات۔ حجت خدا وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں پہ کنکریاں بھی کلمہ پڑھتی ہیں۔ اب ابابیل دیکھیں، مین جملہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی کہ تم نے خانہ کعبہ کی جانب بڑھنا نہیں ہے، خانہ کعبہ کے احترام عظمت کو بچانا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کے ذریعے سے بھی تعارف کروایا۔ اب ابابیل 3 کنکریاں اپنے ساتھ لے کر چلنے لگے۔ ایک
ایک کنکری چونچ میں تھی، 2 کنکریاں پنجوں میں تھی، جس کے اوپر بھی کنکری لگتی تھی وہ تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کے اوپر بھی کنکری لگتی تھی وہ تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک کنکری اور مقام پہ بھی لگی تھی، یہاں پہ جو لوگ کعبے کا انکار کر رہے تھے اللہ نے ان کو بھی کنکروں کے ذریعے سے تباہ کر دیا۔ جنہوں نے مولود کعبہ کا انکار کیا اللہ نے اسے بھی کنکری کے ذریعے سے تباہ کر دیا۔ کعبہ امن کا مقام ہے، لیکن اگر کوئی کعبہ کا انکار کرے گا اللہ اسے فنار کرے گا۔ مرسل اعظم رحمت للعالمین ہے، لیکن اگر کوئی مولود کعبہ کا انکار کرے گا اللہ اسے بھی تباہ کر دے گا۔ کعبہ اور مولود کعبہ، کچھ مشترکات ہیں کعبہ اور مولود کعبہ کے اندر۔ کعبہ مرکز ہے، لوگ جس طرح کعبہ کی جانب چل کے آتے ہیں اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ علی کی جانب خود چل کر آئیں۔ اگر نماز میں قبلے کی جانب رخ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے، اگر دل میں مولود کعبہ کی محبت نہ ہو تو نماز نہیں، ٹکرے ہیں۔ کعبہ کی جانب دیکھنا عبادت ہے اور علی کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لوگ کعبہ کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور علی کو دیکھ کر، مولود کعبہ کو دیکھ کر بھی لوگ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب علی مولا راستے میں چلا کرتے تھے نا، کچھ لوگ کہا کرتے تھے ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اتقى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ انبیاء آئے تھے وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو منانے کے لیے۔ جو کام انبیاء نے اپنے کردار سے کیا وہ کام ابو طالب کے بیٹے نے اپنے دیدار سے کروایا۔ وہ کام ابو طالب کے بیٹے نے اپنے دیدار سے کروایا۔ بس ایک واقعہ یہ ہوا کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے مقدس مقام خانہ کعبہ کا احترام جانوروں کے ذریعے سے بھی کروایا۔ ایک واقعہ اور ہمیں ملتا ہے تاریخ میں، امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک عورت ہے جس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت علی ہوں، کہنے لگی کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ امام نے اسے کہلوایا کہ جھوٹ بولنا بند کر دو، اور اللہ جھوٹ کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اس عورت نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے فینس کو جمع کیا، اور جب یہ بات متوکل تک پہنچی تو متوکل نے کہا کہ امام محمد تقی کو بلوائیے۔ امام آئے اور کہنے لگے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ عورت زینب بنت علی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ زینب بنت علی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ متوکل نے کہا مولا آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے، آپ کے پاس اس کے لیے بینہ کیا ہے، حجت کیا ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کیا لائیں گے؟ امام نے فرمایا حضور سرور کائنات کی حدیث ہے میری آل کا گوشت درندوں پہ حرام کیا گیا ہے، اس عورت کو کہو کہ جائے ان شیروں کے اندر۔ اگر تو یہ شیر اس عورت کو نہ کھائیں، نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے کہ یہ جو دعویٰ کر رہی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں، تو ہم مان لیں گے کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ اگر اس عورت کو شیر کھا جائیں تو سمجھنا یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ عورت ڈر گئی اور کہنے لگی کہ میں زینب بنت علی نہیں ہوں، میں نے کسی کے کہنے پہ یہ کہا تھا کہ میں زینب بنت علی ہوں، لیکن کسی نے متوکل کو مشورہ دیا کہ یہ امام محمد تقی کہتے ہیں نا کہ میں رسول کی اولاد میں سے ہوں، اس امام کو کہیے کہ جائے ان شیروں کے پنجرے میں۔ متوکل نے کہا کہ مولا آپ جائیں ان شیروں کے پنجرے میں۔ سیڑھی منگوائی گئی، امام گئے اندر، 6 شیر تھے، 6 شیر۔
جب شیروں نے امام کو آتے ہوئے دیکھا، امام کی عظمت کا اندازہ لگائیے گا، حجت خدا کیا ہوتی ہے سمجھیے گا، جب شیروں نے امام کو آتے ہوئے دیکھا سب شیر امام کے سامنے جھک گئے، اور امام نے ایک ایک شیر کو اشارہ کیا، سب شیر اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ متوکل نے کہا کہ امام کو جلدی باہر بلوائیے، کہیں ہماری ساکھ خراب نہ ہو جائے۔ یعنی عزیزان محترم، یہاں پہ بھی جانوروں نے حجت خدا، اللہ کے بنائی ہوئی ہستی کا احترام کیا ہے، مقدس ذات کا احترام کیا ہے۔ لیکن ایک واقعہ ہمیں ایسا بھی نظر آتا ہے طول تاریخ میں، جب 10 محرم کے دن عصر عاشور کے بعد امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، مصائب نہیں پڑھ رہا، مصائب کے دامن سے فضائل پڑھ رہا ہوں، جب مولا کی شہادت ہوئی اور عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، امام کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یعنی پہلے والے واقعات میں جب ہم نظر کرتے ہیں وہاں پہ جانوروں نے مقدس مقامات اور مقدس ذوات کا احترام کیا ہے، لیکن یہاں پہ یہی جانور، یہ گھوڑے امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ کیسے دوڑ جاتے ہیں؟ اہم سوال ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد۔ اولاً اللہ رب العزت نے کچھ جانوروں کو انسان کے لیے ہی خلق کیا ہے، اور ان کو محدود عقل کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اگر عقل زیادہ ہوتی وہ انسان کے خلاف سرکشی کر سکتے تھے، انسان کو تکلیف پہنچا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو انسان کے لیے مطیع خلق کیا، محدود عقل کے ساتھ خلق کیا، تاکہ مثلا گھوڑا، اونٹ، یہ گدھے انسان کا وزن اٹھا سکیں، تاکہ انسان کو مشکل اور تھکاوٹ نہ ہو۔ انسان کی آسانی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو خلق کیا، اور انسان کو ایک مقصد، بڑے مقصد کے ساتھ خلق کیا، تاکہ انسان یہ کام ان جانوروں سے لے اور خود اس مقصد تک پہنچ سکے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمال کے حصول کے لیے خلق کیا ہے، جانور بنائے تاکہ انسان ان سے استفادہ کرے اور اس مقصد کمال تک پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں جس مقصد کے ساتھ، جس مقصد کے لیے ہم خلق کیے گئے تھے، اس مقصد کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں یا نہیں، اس مقصد کی جانب ہم متوجہ بھی ہیں یا نہیں، ہم نے اس مقصد کے لیے کیا کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسان کے لیے محدود عقل دے کر مطیع بنا کر خلق کیا ہے، اور انہی جانوروں میں سے ایک جانور گھوڑا بھی ہے۔ گھوڑا سب جانوروں میں سے تیز چلتا ہے، اور گھوڑا کھڑے ہو کر بیٹھ کر دونوں صورتوں میں نیند بھی کر سکتا ہے، اور نارمل گھوڑا جو ہے تقریباً 44-45 جو ہے کلومیٹر فی گھنٹے میں طے کر سکتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ تو عام گھوڑے ہیں، لیکن کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، خود گھوڑوں کی نہیں، جو راہ خدا میں گھوڑے دوڑتے ہیں، خود گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے ٹاپوں کی نہیں، بلکہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑنے والے چنگاریوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ جو گھوڑے راہ خدا میں دوڑتے ہیں ان کی اتنی اہمیت و عظمت ہے، تو ان مجاہدین کی کتنی عظمت ہوگی جو راہ خدا میں جان دیتے ہیں، ان کی کتنی عظمت و اہمیت ہوگی جو راہ خدا میں جان قربان کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک خاص نظام کے تحت خلق کیا ہے، ایک مصلحت اور حکمت کے مطابق خلق کیا ہے۔ جانور میں یہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکے،
یا اپنی فطرت سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کر سکے، لیکن چند موارد ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ ان جانوروں نے اپنی فطرت سے ہٹ کے فیصلہ کیا ہے۔ کیوں فیصلہ کیا؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کربلا میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ ان گھوڑوں کو روک دیتا، ان کے فطرت کو تبدیل کر دیتا جو ان کی فطرت تھی مالک کی اطاعت کرنا، جس طرح باقی مقامات پہ کیا، مثلا خانہ کعبہ کے اندر کیا، یا مثلا امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں کیا، لیکن یہاں پہ کربلا میں خداوند متعال نے کیوں نہیں چاہا؟ اہم سوال یہی ہے۔ کربلا میں اللہ رب العزت نے ان جانوروں کی فطرت کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اس کے دو جواب دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیں عزیزان محترم، اصل میں مقام کا اختلاف ہوتا ہے، مقام فرق کرتا ہے۔ وہاں خانہ کعبہ میں اور امام محمد تقی علیہ السلام کے مسئلے میں مقام اور تھا، واقعہ کربلا میں مقام اور ہے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا امتحان اور آزمائش تھی آپ کی، اور امام زین العابدین علیہ السلام کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ اس مقام کے اختلاف کی وجہ سے یہاں پہ گھوڑے اپنی فطرت پہ چلے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک قرآن کے ضمن سے مثال دے دیتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس کو قرآن میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ جب ان کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک کے آتے ہیں، پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ مقام کے اختلاف کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک کے آتے ہیں، پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن جب مقام مختلف ہوتا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی مصر سے ابھی نکلے ہی نہیں ہیں، فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے ابھی نکلے، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی وہاں پہ مقام آزمائش اور امتحان کا تھا، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن جب مقام مختلف ہوا تو حضرت یوسف کے بھائی مصر سے نکلے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی مقام کا اختلاف ہوا کرتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اس کا دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کے مسئلے میں اور امام محمد تقی علیہ السلام کے مسئلے میں، یا اور اس طرح کی جو مثالیں ہیں، وہاں پہ پروردگار عالم ان کی عظمت اور مقام و منزلت کو بیان کرنا چاہتا تھا، ان کا تعارف لوگوں کو کروانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ ابرہا اور متوکل ان چیزوں کے عظمتوں کا انکار کر رہے تھے۔ ابرہا خانہ کعبہ کی عظمت کا انکار کر رہا تھا، متوکل امام محمد تقی علیہ السلام کی عظمت و منزلت کا انکار کر رہا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں پہ ان چیزوں کو، مقام و منزلت کو بیان کیا ہے۔ لیکن واقعہ کربلا میں بات اس کے برعکسی، امام حسین علیہ السلام کو جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، جو امام کو مارنے کے ارادے سے گھر سے آئے تھے، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ بھی تھے جو امام حسین علیہ السلام کو رسول کے سامنے گود میں دیکھا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت رسول خدا سے انہوں نے سن رکھی تھی۔ صرف یہ نہیں بلکہ جب سے مولا حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، مدینے میں، مکہ میں، راستوں میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ امام نے بیان کیا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو۔ جب امام حسین علیہ السلام کی حور سے ملاقات ہوتی ہے،
امام نے فرمایا فَأَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَنَا ابْنُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء نَفْسِي مَعَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِي مَعَ أَهْلِيكُمْ فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اکرم اللہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند ہوں، میرا نفس آپ کے ساتھ ہے، میرا اہل و عیال آپ کے ساتھ ہے، فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے میں نمونہ عمل ہوں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نمونہ عمل نہیں تھے، بلکہ عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمیں بھی ان کی سیرت کو دیکھنے کے، سمجھنے کے بعد ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا فرزند ہوں، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں۔ یعنی امام نے یہاں پہ بھی اپنا تعارف کروایا ہے۔ ایک اور مقام پہ امام ارشاد فرماتے ہیں فَانظُرُوا مَنْ عَنَا فَانظُرُوا هَلْ يَحِلُّ لَكُمْ قِتَالِي وَإِنْتِهَاكُ حُرْمَتِي أَوَلَّسْتُ ابن بنت نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابن عمہ وابن وصیہ أَوَلَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ أَمَّ أَبِي أَوَلَيْسَ جَعْفَرُ الشَّهِيدُ الطَّيَّارُ عَمِّي۔ امام علی مقام اپنا تعارف کروا رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں فَانظُرُوا مَنْ أَنَا، دیکھو پہچانو میں کون ہوں، فَانظُرُوا هَلْ يَحِلُّ لَكُمْ قِتَالِي، ذرا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، سمجھو تو صحیح، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا صحیح ہے؟ کیا تمہارے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ فرزند رسول کو قتل کرو؟ میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں سید الشہداء کے بھتیجے کا فرزند ہوں، میں جعفر طیار کا بھتیجا ہوں۔ امام فرماتے ہیں مجھے پہچانو، آپ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے ایک اور مقام پہ تعارف کروایا، فرمایا افتشکون انی ابن بنت نبیکم فواللہ ما بین المشرقین والمغربین ابن بنت نبی غیری۔ امام فرما رہے ہیں کیا تمہیں شک ہو رہا ہے، تم ریب میں ہو، تمہیں احتمال ہو رہا ہے کہ میں زہرا کا فرزند ہوں، میں رسول اللہ کا فرزند ہوں؟ امام فرماتے ہیں فواللہ، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان چلے جاؤ، اس وقت پوری کائنات میں، عالم انسانیت میں محمد مصطفیٰ کا اگر کوئی نواسا ہے وہ میں حسین ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی محمد مصطفیٰ کا نواسا نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ حجت تمام ہو چکی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروا دیا تھا، رسول خدا نے امام حسین کا تعارف کروا دیا تھا، لیکن ان کے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے تھے جو نہ وہ ناطق قرآن کی بات کو سمجھ رہے تھے، نہ سامع قرآن کی بات کو سمجھ رہے تھے، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ بَلْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں ان کے لیے اچھا ہے، ہمیں انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ بڑھیں، ان کا آزمائش زیادہ ہو، ان کے گناہ بڑھ جائیں تاکہ ہم انہیں زیادہ عذاب دے سکیں۔ تو عزیزان محترم یہ فرق ہے کہ وہاں پہ پروردگار عالم تعارف کروانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پہ حجت تمام ہو چکی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ڈھیل دے دی تاکہ قیامت کے دن میدان محشر میں ان کا عذاب زیادہ ہو سکے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف مختلف مقامات پہ کروایا۔
یہاں تک جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا نا، سنان بن انس یا ایک روایت کے مطابق شمر آپ کے قریب آیا. پہلے تو کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی نا، جب زہرا کا لخت جگر زین سے زمین پہ آیا کسی کو طاقت نہیں ہو رہی تھی حسین کا سر تن سے جدا کرے. ایک مرتبہ مالک ابن نمیر آگے بڑھا، اس نے ظالم نے مولا کے سر پہ وار کیا، آپ کا سر اقدس زخمی ہوا. مولا نے فرمایا اللہ تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے گا. سنان بن انس آگے بڑھا، اس ظالم نے ایک روایت کے مطابق مولا حسین علیہ السلام کے گردن مبارک پہ چھری رکھی اور کہنے لگا مولا میں آپ کو پہچانتا بھی ہوں، آپ فرزند رسول ہے، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کی ماں کائنات کی بہترین مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں. اجرکم علی اللہ. ایک اور روایت کے مطابق شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا، مولا حسین علیہ السلام کی ریش مبارک میں ہاتھ ڈال کے مولا کی سینے پہ سوار ہوا. مولا نے کہا شمر تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں کون ہوں؟ شمر نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں، زہرا کے فرزند ہیں، محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے معاف کیجیے گا، روایت کے جملے نہ ہوتے میں نے پڑھتا اس ملعون نے غریب کربلا کے خشک گلے پہ 12 ضربیں چلائی. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کرب و بلا، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، کربلا کی زمین میں طوفان آ گیا، آسمان کا کلر تبدیل ہو گیا. مولا حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا نا، وہ امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کر کے وہاں پہ آیا جہاں پہ بیویاں کھڑی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی بی بی نے سوال کیا ہوگا حسین کو پانی بھی پلایا گیا یا نہ؟ عزاداران مظلوم کرب و بلا، بی بی کلثوم آگے بڑھی، بین کر کے رونے لگی، واہ محمدہ، واہ جدہ، واہ علیہ، نانا رسول آپ کے حسین ہے جن کے تن سے سر کو جدا کیا گیا ہے. اجرکم علی اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. بس عزاداران مظلوم کربلا سب ظالم آگے بڑھنے لگے، حسین کی لاش کی پامالی کرنے لگے. کسی نے آپ کی عبا اتاری، کسی نے آپ کا امامہ اتارا، کسی نے آپ کی انگشتری اتاری. عزاداران مظلوم کربلا بات یہاں تک ختم نہ ہوئی. عمر ابن سعد نے رے کی حکومت کی لالچ میں اعلان کیا کون ہے جو حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گا. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، شمر ابن ذوالجوشن اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور اس حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑانا شروع کیے جس کو رسول اللہ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے اور جس کو زہرا نے بڑے نازوں سے پالا تھا. مجھے معاف کیجیے گا، آپ کی لاش کو اتنا پامال کیا گیا، آپ کی سینے کی ہڈیاں، آپ کی پشت کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی. اور جب بہن زینب بھائی کے لاش پہ آئی رو کے فرماتی ہے السلام علیک یا جد، آذا حسین مرمل مقطع الاعضاء وبناتک سبایا. میں آپ
سے پوچھتا ہوں جب کوئی بہن بھائی کے لاش پہ آتی ہے اللہ جانتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہوگی، لیکن اللہ جانے جب زینب جیسی بہن حسین جیسے بھائی کے لاش پہ آئی اور حالت یہ تھی آپ کی لاش کو پامال کر دیا گیا تھا، مدینہ کے جانب منہ کر کے فرماتی ہیں اے نانا رسول آپ پہ ملائکہ سلام کرتے ہیں، یہ آپ کا بیٹا حسین خون میں غلطان ہے جس کے اعضاء کو کاٹا گیا ہے، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔